عزیزی صاحب میں مونگو چارے معتبرین چکری نشتگنتی مجلسہ من کلاچ پیش من دل جولان کیا گو آج محمد آشم عزیزی صاحب آنی سنگتا اور آگو آئیو کہ کیسکو ایک آفیسر صاحبان آتگنت ایشا میں ویلکم کنی ماں ایدہ بخیر گشنی اور آجی صاحب علاقہ کے وشات گشن تھے میں وشات کنی اور منی ایک گزارشی ہے اگر شما سنگت اور آجی صاحب چونکہ میں پیرے نہیں مرچی پروگرام اگر شما میں اجازت بھی دیتی من اردو اگر جائیں ہمیں خاطرہ کہ ادا میں افسر نندو کا تو خصوصاً ایشاں کے معلوم بھی کہ میں پرابلم چھیاں میں مسئلہ چھیاں ماں چو زند گوازی نگاؤں تو اگر آج صاحب اجازت دی من اردو اگر جائیں تو شبی میں بلوچیا علاقہ تو میں اردو اگر جائے گا پتہ میں واسطہ پڑھائیں مسئلے بھی میں اس لیے اردو بول رہا ہوں کہ میرے یہاں پہ کیسکو کے آفیسر صاحبان کو بھی دیکھ رہا ہوں میں تو ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ میرے وقت میں یہاں پہ 2 وزیر صاحب آئے ہیں وابڈا جو اس وقت وابڈا تھا ابھی پاور ہوا واٹر اینڈ پاور جب الگ ہوئے اس وقت مجھے یاد ہے جام یوسف صاحب ادھر ایک دفعہ تشریف لائے تھے اس کے بعد اس فیلڈ سے پاور کی سیکشن سے میں پہلی دفعہ جی محمد آشم نوتیزی صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ آج چیف کیس کو بھی ساتھ ہوتا جب میں نے پوچھا کہتے ہیں کہ چیف صاحب نہیں ہے تو مجھے افسوس ہوا کہ اگر یہ عابد شیر علی ہوتا سر میں سمجھتا ہوں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں آج صاحب لیکن اگر یہ خواجہ آصف ہوتا اور عابد شیر علی ہوتا تو خدا کی قسم کیا رات کو ادھر آ کے ٹھہرتا چیف صاحب کہ صبح عابد شیر علی ایک بلوچ منسٹر ہے اور اس کا علاقہ اس علاقے سے تعلق ہے اور ایک قوم پرست جماعت سے اس کا تعلق ہے ایمانداری سے مجھے افسوس ہوا آج آشم جان ہمارے لوگوں کی زندگی 3 تاروں پہ ہے ان کی موت اور زیست انہی 3 تاروں پہ ہے جس کی وزارت آپ کے پاس ہے اور یہاں پہ کوئی انڈسٹریز نہیں ہے یہاں پہ کوئی ذریعہ معاش کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اور یقین کریں کہ آج سے اگر آپ 15 سال 20 سال پہلے تو ہمارے علاقے میں بلکہ بلوچستان میں خوشحال ترین لوگ یہی تھے جو آج اس بدحالی سے زندگی گزار رہے ہیں جو اپنی نان شبینہ کا محتاج ہو چکے ہیں جو آج بھی اپنے بچوں کو ایک اچھا سا سکول میں پڑھا نہیں سکتے اور ایک علاج نہیں کر سکتے زمینداری میں تباہ و برباد ہو گئے اس کی 2 وجوہات ہیں ایک وجوہات کہ ہماری واٹر سیکشن جو پانی کا مسئلہ تھا اس پہ اس ریاست نے کوئی توجہ نہیں دیا ہماری پانی آج صاحب یہاں پہ اس شہر میں آپ بیٹھے ہو 60 فٹ سے ہم 1000 فٹ تک اس کو لے گئے ہیں 60 فٹ سے 1000 فٹ ڈیم کا کوئی بندوبست نہیں ہوا اس وقت واٹر اینڈ پاور ایک تھا ہم نے بارہا کہا کہ جی ہماری واٹر سیکشن کو سنبھالا جائے نہیں گیا یہ 1200 فٹ تک پانی چلا گیا جو ہم برباد ہو گئے اس میں ہماری علاقے دوسرا بربادی جو ہوا وہ ہماری پاور سیکشن سے ہوا جس کو ہمارے دوست یہاں پہ وابڈا بولتے ہیں ابھی وہ پاور جو بجلی ہے اس میں آئی صاحب ہمارے ساتھ وہ طریقے ہوئے کہ میں اس میں خود سینٹ میں 6 سال تک سینٹ کا ریکارڈ گوائے کہ کوئی ایسا سینٹ کا سیشن نہیں یا ہر تیسرا دن ایسا نہیں کہ میں بلوچستان کے بجلی کے حوالے سے میں اپنے لوگوں کا رونا اس سینٹ کے اجلاس میں نہ رویا ہوں البتہ ہمارے یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے یہ کیا کہ اسپرین کی گولی کی حد تک یہ ہماری سارے فیڈروں کے دوست بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اسپرین کی گولی کی حد تک انہی بدحال گریڈ اسٹیشنوں سے انہی بدحال فیڈروں سے ہم نے ان کو 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ صرف 4 مہینے کے لیے کہیں 8 گھنٹے کہیں 10 گھنٹے کہیں 11 یا 12 گھنٹے تک ہم نے پہنچایا کم سے کم ان میں ان کا روزی روٹی کا بندوبست ہوا اس دفعہ وہ بھی نہیں ہے اس سال میں یہ وہ بھی ان کو نہیں ملا جو ابھی یہ تباہ و برباد ہے میں آپ کی خدمت میں چند تجاویز دوں گا صرف اس میں پولیٹیکلی تقریر نہیں کروں گا جو تجاویز میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کی بنیادی حل پہ ہے ایسا اس میں کچھ فوری بنیادوں پہ ہے اور کچھ تھوڑا وقت لینے والے ہیں جو فوری بنیادوں پہ ہے آج صاحب آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتے ہوئے چلا جاؤں میں بھول نہ جاؤں
کل سے آپ کا چیف، آپ کا ایس سی صاحب، آپ کا ایکسین صاحب، آپ کا ایس ڈی او صاحب سے لے کے آپ کا یہ جو لائن مین ہے، اس فیڈر پہ ان کا سارا توجہ ہے کہ وزیر صاحب آ رہا ہے، اس کو چلانا ہے. آج اس کو بھی نہیں چلا پا رہے ہیں لوڈ کی وجہ سے. یہ آپ کے سامنے ہے. بار بار ٹرپ کر میں صبح سے بیٹھا ہوں، ایسا 100 دفعہ ٹرپ کر چکا ہے. ابھی یہ سارے پریشان ہیں کہ ہم جب ایک وفاقی وزیر کے لیے ایک فیڈر نہیں چلا سکتے ہو تو بلوچستان اور بلوچستان میں رہنے والے بدبخت بلوچ جن کی صرف اور صرف روزی روٹی بجلی پہ ہے، وہ کیسے چلے گا؟ یہ ان کا بھی قصور نہیں کہ اتنا اوور لوڈ فیڈر ہے، اتنا اوور لوڈ فیڈر ہے. انہوں نے جمپرے کاٹ کر بھی آج اس پہ یہ قابو نہیں کر پائے کہ اس کو بغیر ٹرپ کے صرف 3 گھنٹہ چلائے، جو آنریبل منسٹر صاحب یہاں سے چلا جائے وہ بھی اس کو نہیں چلا سکے. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ ایک مثال ہے آپ کے لیے. گزارش ہے منسٹر صاحب، یہاں پہ نمبر 1 پوزیشن پہ آج سے آپ ان کے لیے جو 5 سال ہم ان کو دیتے رہے، 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ ایکسٹرا، جو 8 گھنٹہ یا 10 گھنٹہ بنتے تھے، اگر آپ اور نہ ہو تو 10 گھنٹہ سے 12 گھنٹہ اگر آپ ان کو ڈیلی بجلی کروا دیں، ان کو 10-12 گھنٹہ نہیں ملے گا. انہوں نے اپنے فیڈرز کو 3 جگہوں پہ تقسیم کیا ہے. آج ایک حصہ چلے گا، کل دوسرا چلے گا اور پھر تیسرا چلے گا. کم سے کم ان کو 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پھر ڈیلی ملے گا، صرف 4 گھنٹہ. اگر آپ 12 گھنٹہ بھی دیں گے تو ہمارے زمینداروں کو صرف 4 گھنٹہ ملے گا. اگر آپ 10 گھنٹہ دیں گے تو ہمارے زمینداروں کو صرف 5 گھنٹہ ملے گا، کیونکہ اوور لوڈ فیڈروں کو انہوں نے آدھے پہ تقسیم کر رکھا ہے. نمبر 1 پہ میرا گزارش ہے کہ آپ ان کی فوری طور پہ صرف 3 مہینوں کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 4 مہینے، آج سے 4 مہینے، اس کے بعد یہی 6 گھنٹہ ٹھیک ہے. دوسرے ہمارے بہت سے جو لائنوں میں چھوٹے چھوٹے فالٹ ہے، بہت چھوٹے سامانوں کے حوالے سے، جو تاروں کے حوالے سے، یا اس کو ہم یہاں پہ کوپ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، وہ سارے ٹوٹی ہوئے جسے ٹرپ کرتے ہیں، یا ان کی ڈی فٹنگز کے حوالے سے. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو آپ مہربانی کر کے فوری طور پر ٹھیک کر کے، تاکہ ان کا ٹرپنگ کم ہو. 2 گھنٹہ ان کا بجلی یا 3 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ بڑھائے، جتنی آپ مہربانی کریں گے. جو اہم بات ہے میں کرنے والا ہوں منسٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ میں نواز شریف کے پاس گیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھا. نواز شریف جب وزیر اعظم تھا، میں اس کے پاس ایک بہت بڑا کاغذوں کا پلندہ لے گیا جو ریکارڈ پہ موجود ہے. ہم نے ایک سروے کیا کہ اس وقت بلوچستان میں جو بھی ہمارے بل ہے، ان بل میں سے 60% حکومت بلوچستان دیتا ہے، 40% اسلام آباد دیتا ہے، اور 6,000 یا 8,000 یا 10,000، وہ کبھی ہم 6,000 فیصلہ کر چکے، 10,000 فیصلہ کر چکے تھے، 6,000 پہ ابھی فیصلہ ہوا ہے، زمیندار 6,000 دے رہے. آج صاحب ہم نے بارہا وزیر اعظم نواز شریف کے پاس میں 3 دفعہ گیا کہ اس وقت بلوچستان میں آپ کا 500 میگا واٹ 450 میگا واٹ، یہاں پہ ہمارے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمینداری پہ جا رہا ہے. آپ مہربانی کر کے اگر بلوچستان کے تمام ٹیوب ویلز کو سولر پہ کر لے تو آپ کا 500 میگا واٹ بجلی بچے گا، اور 29 ارب روپے آپ کا سالانہ جو سبسڈی دے رہے ہو، وہ 29 ارب آپ کا سبسڈی بچے گا. وہ اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ اس سے، میں نے کہا جی یہ اسلام آباد میں استعمال کرو بجلی، کراچی میں کرو، لاہور میں کرو. بڑی خوش ہونے کے بعد ان کا کوئی بوسن صاحب وزیر تھا اس وقت زراعت کا، اس کو بلایا کہ بوسن صاحب فوری طور پہ اس کو کرو. کچھ نہیں ہوا، حالانکہ میں ان کا اسٹیمیٹ کاسٹ بھی دے چکا تھا. اس وقت 67 ارب روپے تھا، 67 ارب روپے میں یہ سارا سولرائز ہوتا تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ ہم نے چھوڑا نہیں. 1 ہفتہ پہلے میں پھر جا کے میاں شہباز شریف صاحب سے ملا. میں نے میاں شہباز شریف کو سارا یہ دکڑا جو آپ کو سنا رہا ہوں منسٹر صاحب، میں نے یہ وزیر اعظم صاحب کو سارا دکڑا سنایا کہ جناب ہم برباد ہو گئے، آپ مہربانی کریں ایک تو ہمارے گھنٹے بڑھانے کے لیے مہربانی کریں. دوسرا یہ جو ہم نے سولرائز کے لیے پروپوزل دیا تھا نواز شریف کو، اس پہ آپ فوری عمل درآمد کریں. تو انہوں نے کہا کہ آج اپنا پرنسپل سیکرٹری کو بلایا کہ جی چیف کیسکوتے سے بات کرو، فلان سے بات کرو، سیکرٹری پاور سے بات کرو، یہ بہت زبردست جی ہمیں 500 میگا واٹ بجلی ملے گا، اور 29 ارب روپے سے ہمارا سالانہ بلکہ سالانہ نہیں، پر منتھ سالانہ 29 ارب سے ہمارا جان چھوٹ جائے گا. لیکن اس پہ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا وہ آپ کی ہمت ہے صاحب. کیا آپ اگر، کیونکہ آپ اگر کیبنٹ میں یہ مہربانی کرو گے، اس پہ زور ڈالو گے، اس پہ یہ فائدہ ہوگا کہ جی اگر بلوچستان کے اس وقت 32,000 ٹیوب ویلز ہیں، جس میں ہمارے حساب سے 15,000 جو لیگل چل رہے ہیں اور باقی 17,000 ویسے چل رہے ہیں،
ان کو لیگلائز کر کے ان سب کو سولرائز سسٹم سے منسلک کیا جائے. ہمیں بیزار ہے یہ کمبوں سے, ان تاروں سے, ان گریڈ اسٹیشنوں سے. ان کو بے شک کیسکو یا وابڈا یا پاور سیکشن لے جائے, ہمارے تمام جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولرائز کیا جائے. اور آخری بات یہ کروں گا کہ منسٹر صاحب, یہ جو ہمارا فلیٹ ریٹ جو ہم نے اس کو جو فیصلہ ہوا ہے, اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے. ایکسٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے بارہا ہمارے یہاں پہ مہینہ 20 دن کہتے جی حکومت بلوچستان پیسہ نہیں دیتا, حکومت پاکستان نے پیسہ نہیں دیا. اگر حکومت پاکستان پیسہ نہیں دیتا ابھی چٹی اور ڈنڈا زمیندار کے سر پہ, اور اگر حکومت بلوچستان پیسہ نہیں دیتا ہے پھر بھی چٹی اور ڈنڈا زمیندار کے سر پہ. کیا ظلم ہے, سبا کون ہو رہے ہیں. آپ مہربانی کریں, اس دوران میں ان کی جو ہماری ایگریمنٹس تھا وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں, جو حکومت بلوچستان اور پاکستان کے حوالے سے تھا, وہ ایگریمنٹس کو آپ رینیول کریں فار 2 ایئرز. اور اسی دوران یہ مہربانی کریں کہ سولرائز سسٹم پہ اس کو کنورٹ کرنے کے لیے اپنی تمام ایفرٹس استعمال کریں, اور عارضی طور پہ ہمارے گھنٹوں کو 10 کریں. اور دوسری ہماری چند بہت اہم جو فیڈرز ہیں ان سب کے کاغذات ہم آپ کی خدمت میں ٹکری صاحب لائیں گے, ہم لائیں گے. آپ مہربانی کر کے ان کو بائیفرکیٹ کر کے ڈبل کریں تاکہ کم سے کم کچھ وقت کے لیے تو ہمیں سکون کا سانس ہمیں ملے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ آئے, اور آپ کے آفیسر صاحبان کا. میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے تجاویزیں دیے یہ نشستن گفتن برخاستن نہیں ہوں گے, ان پہ عمل درآمد ہوگا. اور میں ٹکری شفقت اللہ صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حاجی صاحب کو یہاں پہ بلایا اور ہمیں کچھ بات کرنے کا موقع دیا. اور من حاجی صاحب کو انتہائی معذرت تھا کہ حاجی صاحب گوشی معیشہ علاقہ تو انچنے بلائیں پھٹی تو وتی جنجالان, لیکن آجی ماں مجبور کس میں وہ مرچو نہیں آتا نشتا کہ ماں وتی درد بیان کری.